امت مسلمہ نے اجتماعی گناہ کیا ہے، اجتماعی اللہ تعالیٰ کی بڑی نافرمانی کی ہے، اجتماعی طور پر پوری امت مسلمہ نے اتنے بڑے فریضے کو چھوڑ دیا۔ جہاد فرض عین ہے، فرض عین کو چھوڑ دیا، ایسے جیسے اجتماعی طور پر پوری امت مسلمہ نے نماز کو چھوڑ دیا ہو۔ اس پوری امت مسلمہ کے علماء، متقی لوگ، اصفیاء، اتقیاء، اور اس امت کے مفتیان کرام، سارے کے سارے مسلمانوں نے اجتماعی طور پر جیسے فرض نماز کو چھوڑ دیا ہو، ایسے ہی انہوں نے فرض عین جہاد کو چھوڑ دیا۔ کفریہ طاقتیں مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہی۔ سعودی عرب پر مسلمانوں کو پتا ہے، کفریہ طاقتوں کو علم ہے، اگر ڈائریکٹ سعودی عرب پر حملہ کریں گے، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ پر اور ان کے آس پاس علاقوں پر حملہ کریں گے، پوری امت مسلمہ کھڑی ہو جائے گی۔ ڈائریکٹ ہم یہ کام نہیں کر سکتے، اسی لیے بہانے بنا کر ہاں جی ایران کو تیار کیا۔ اب ایران نے حملے شروع کر دیے، بھئی اسرائیل کے اندر اس نے تباہی مچا دی۔ کون سی تباہی مچائی ہے اسرائیل کے اندر؟ اسرائیل کی متعین جگہ پر جو ہے نا بم مارے جا رہے ہیں ایران کی طرف سے، کوئی وہاں پر تباہی نہیں ہے۔ اور زیادہ تر جو بمباری ہوئی ہے مسلمان ملکوں پر ہوئی ہے۔ ایران کو اگر غصہ ہے اسرائیل کے خلاف تو اسرائیل پر ساری بمباری ہونی چاہیے، ایک بم بھی مسلمانوں کے علاقے میں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن میڈیا کو اٹھا کر دیکھیں، معلوم کریں، حقیقت کو معلوم کرنے کی کوشش کریں، زیادہ تر بمباری اسرائیل کے خلاف نہیں ہوئی، زیادہ تر بمباری عرب ممالک میں ہوئی۔ اسی بہانے سے سعودی عرب پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ امریکہ اور ایران مل کر ظاہری طور پر دنیا کو یہ دکھا رہے ہیں کہ ایران اور امریکہ آپس میں دشمن ہے۔ یہ آپس میں دشمن نہیں ہے، یہ ایک جیسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے تو دوست ہو سکتے ہیں لیکن تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ یہ بھی یہودیوں کے ساتھ شامل ہے ایران، یہ مسلمان ملک نہیں ہے، یہ روافض کا ملک ہے، یہ حقیقت میں یہودی ہے۔ ان کا گٹھ جوڑ یہودیوں کے ساتھ ہے، مسلمانوں کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ غور کرنے کی کوشش کریں، سوچنے کی کوشش کریں، فکر کرنے کی کوشش کریں کہ آج کیا سازشیں رچی جا رہی ہیں، کیا منصوبے بنائے جا رہے ہیں مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے۔ خاص طور پر جہاد نہیں کرتے، اللہ کے راستے میں قتال نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے شکوہ کیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب مکہ مکرمہ میں رہتے تھے، ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ کے کافر اور مشرک صحابہ اکرام پر ظلم و ستم ڈھایا کرتے تھے۔ اس وقت جہاد کرنے کا حکم نہیں تھا، قتال کرنے کی اجازت نہیں تھی، صبر کرنے کا حکم تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ اکرام کو فرمایا مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے جاؤ۔ صحابہ اکرام اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، کافروں نے بڑا ظلم ڈھایا، کافروں نے تم پر بڑا تشدد کیا ہے، تمہیں بڑا تنگ کیا ہے، تمہیں بڑا پریشان کیا ہے۔ اب پریشانی کا وقت ختم ہو گیا، ظلم و ستم پر صبر کرنے کا وقت ختم ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اب تمہیں اور تمام کے تمام مسلمانوں کو اجازت ہے کافروں کے مقابلے میں تلوار اٹھائیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی قیامت تک آنے والی امت کو پیغام دیجئے
تم اللہ کے راستے میں قتال کرو، اللہ تعالیٰ کی مدد، رب العالمین کی نصرت تمہارے ساتھ رہے گی۔ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے وجہ کو بھی بیان فرما دیا کہ صحابہ کرام پر کیسے ظلم و ستم ڈھایا گیا، صحابہ کرام پر ظلم و تشدد کیسے کیا گیا، ناحق طور پر ظلم کرتے ہوئے صحابہ کرام کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا۔ ان کا قصور کیا تھا؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور پیغمبر کے صحابہ کا قصور کیا تھا؟ الا ان یقولوا ربنا اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا قصور صرف اتنا تھا، وہ کہا کرتے تھے ہمارا پروردگار اللہ ہے۔ اللہ پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، صحابہ کرام کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، صرف یہی ان کا قصور تھا۔ جیسا کہ آج کل کے فلسطینی مسلمان، کشمیری مسلمانوں کا کیا قصور ہے؟ ان پر کیوں ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے؟ ان کو آگ کے اندر کیوں جلایا جا رہا ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کے چیتھڑے کیوں اڑائے جا رہے ہیں؟ ان کا قصور کیا ہے؟ الا ان یقولوا ربنا اللہ۔ فلسطینی مسلمان، فلسطینی بچے، بوڑھے، نوجوان، عورتیں، مرد، سارے کے سارے صرف یہی کہتے ہیں ہمارا پروردگار اللہ ہے۔ ان کا صرف یہی قصور ہے، اللہ پر ایمان لانا صرف یہی قصور ہے۔ کشمیری مسلمانوں کا کیا قصور ہے؟ اللہ پر ایمان لانے والا قصور ہے، آخرت پر ایمان لانا ہی قصور بن گیا، جنت اور جہنم پر ایمان لانا ہی قصور بن گیا، قرآن پر ایمان لانا قصور بن گیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان لانا ان کا قصور بن گیا، ان کی غلطی بن گئی۔ صرف اسی قصور کی وجہ سے، اسی غلطی کی وجہ سے ان کے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں۔ پوری امت مسلمہ اجتماعی طور پر خاموش ہے اور زبان بند کیے ہوئے ہے۔ پوری امت مسلمہ نے اجتماعی گناہ کیا ہے، اجتماعی اللہ تعالیٰ کی بڑی نافرمانی کی ہے، اجتماعی طور پر پوری امت مسلمہ نے اتنے بڑے فریضے کو چھوڑ دیا۔ جہاد فرض عین ہے، فرض عین کو چھوڑ دیا، ایسے جیسے اجتماعی طور پر پوری امت مسلمہ نے نماز کو چھوڑ دیا ہو۔ اس پوری امت مسلمہ کے علماء، متقی لوگ، اصفیاء، اتقیاء اور اس امت کے مفتیان کرام، سارے کے سارے مسلمانوں نے اجتماعی طور پر جیسے فرض نماز کو چھوڑ دیا ہو، ایسے ہی انہوں نے فرض عین جہاد کو چھوڑ دیا۔ جب اتنے بڑے فریضے کو اجتماعی طور پر چھوڑ دیا ہو، اتنا بڑا گناہ پوری امت مسلمہ کر رہی ہو، تو اللہ تعالیٰ کی مدد کیسی آئے گی؟ اللہ کی نصرت کیسے آ سکتی ہے؟